بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء آیت نمبر 64 سے پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر لیطاع، کہ اطاعت کی جائے اس کی، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو بھی رسول بھیجا نا اس کو صرف اس لیے بھیجا کہ اس کی فرما برداری کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور آگے آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو بندہ رسول کی اطاعت کر لے اس ویسے سمجھے جس اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ آج ہم دیکھیں مسلمان جو ہے وہ دعوے ضرور کرتے ہیں محبت کے اور عشق کے، اور جب بات ماننے کی باری آئے تو پھر ہم دور بھاگ جاتے ہیں، فرما برداری نہیں کرتے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے خوبصورت اس کائنات میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے داڑھی نہیں رکھتے۔ کئی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول تو اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور کاش کہ اگر وہ، بے شک وہ، اِذ ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جب گناہ کر بیٹھے یہ لوگ اور اپنی جانوں پر آپ ظلم کر لیا، جاؤکا، وہ آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، وہ بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، واستغفر لہم، اور بخشش مانگتے ان کے لیے، الرسول، رسول بھی رسول کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم سے گناہ ہو گیا، غلطی، پیچھے منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے اگر ہوئی ہے کوئی غلطی، اگر یہ ایمان ان کا سچا ہے، دل کے پکے ہیں، اگر پہلے کچھ غلطیاں ہو گئی ان سے تو فوراً آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اظہار کرتے اور کہتے ہم سے اللہ کے نبی یہ غلطی ہو گئی ہے۔ وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتے ہیں لَوَجَدُ اللہ، تو وہ پاتے اللہ کو توابا، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، اور رحم کرنے والا۔ فلا وربک، بس نہیں، وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہیں، ہرگز وہ مومن نہیں۔ کون؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یحکموک، وہ فیصل مان لیں آپ کو، فی ما، اس چیز کے بارے میں، شجر بینہم، جو ان کے آپس کے اختلاف ہیں۔ جب تک یہ لوگ آپس کے اختلافات میں آپ کو فیصل نہیں مانتے نا، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں نا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا آپس میں جو ہے نا جھگڑا ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ انہوں نے کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آپ واپس جاتے ہیں، وہ مسلمان جو تھا نا، وہ جو ہے نا پختہ مومن نہیں تھا، منافق تھا، وہ کہنے لگا کہ عمر کے پاس چلتے ہیں، چلو یہ نظر ثانی کر دیں گے۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے دونوں کی بات سنی، تو یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اس ہمارے جھگڑے میں نا آپ سے بڑے نبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے پھر آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ یہودی کہنے لگا یہ جو آپ کا مسلمان ہے نا، یہ کہتا ہے کہ ہم نظر ثانی کرا لیں۔ تو حضرت عمر گئے اندر اور تلوار اٹھائی، باہر آئے اور کہنے لگے ھذا قضا عمر من لم یسلم قضا رسول اللہ۔ تلوار لے کر آئے اور اس جو نام کا مسلمان تھا نا، کہتا تھا عمر سے فیصلہ کرو، اس کی گردن اتار دی اور کہنے لگے کہ یہ عمر کا فیصلہ ہے، جو رسول اللہ کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلہ کرانے آئے گا نا، پھر اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی۔ اس کو مار دیا، اور اب اس کے جو وارث تھے وہ آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، حضرت عمر جو ہے انہوں نے ہمارے مسلمان کو مارا ہے، بدلے میں قصاص دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ یہ مومن نہیں تھا، وہ منافق تھا، جبکہ یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا یہ سندن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح امام ابن کثیر نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ سند اس کی جو ہے نا واقعے کی درست نہیں ہے۔ صحیح سند کے ساتھ جو واقعہ ہے اس آیت کے شان نزول میں، وہ صحیح البخاری کے اندر ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد تھے، ان کا ایک آدمی کے ساتھ کھیت کو پانی لگانے میں نالے پر
جھگڑا ہو گیا اور معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا کہ پانی پہلے یہ لگائیں گے اور بعد میں اگلا بندہ، کیونکہ زمین بھی پہلے ان کی تھی۔ تو دوسرا بندہ کہنے لگا یہ آپ کا پھوپھی کا بیٹا ہے نا، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپس کے اختلافات میں جب تک آپ کو فیصل نہیں مانیں گے نا، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم پھر یہاں تک نہیں، ثم پھر لا یجدو نہ پائیں وہ فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن کوئی تنگی۔ آپ جو فیصلہ کر دیں نا، خوش دلی سے مان لیں اس فیصلے کو، خوش دلی سے دین کو، اسلام کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے تب بھی ایمان مضبوط، ایمان پورا نہیں ہے۔ حرجن کوئی تنگی نہ ہو، مما اس چیز کے بارے میں قضیتا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا اور وہ مان لیں اس کو تسلیما فرما برداری کے ساتھ، تسلیم کرتے ہوئے سر جھکا لیں آپ کے ہر فیصلے کو دل کی خوشی کے ساتھ مان لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے ہر فیصلے کو خوش دلی کے ساتھ ماننے والا بنا دیں، اور اللہ ہمیں اسلام پر، ایمان پر خوش رہنے والا بنا دیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر ان اقتلوا کہ قتل کرو تم اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم یا نکال دو تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، ما فعلوا تو ہرگز وہ نہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے اس توبہ پر ہم یہ کہتے نا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، تو وہ یہ نہ کرتے۔ الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے، ولو انہم اور اگر وہ فعلوا کرتے ما یوعظون جو نصیحت کی جاتی ہے ان کو، بہی جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اس پر وہ عمل کرتے، لکان خیر لہم تو البتہ بہتر تھا ان کے لیے، وہ اشد تثبیتا اور بہت زیادہ ثابت قدمی کا باعث تھا، پختہ کر دیتا ان کو یہ کام، مغفرت مانگنا، بخشش طلب کرنا، تو اس سے وہ مزید پختہ ہو جاتے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور تب دیتے ہم ان کو من لدنا اپنی طرف سے اجر عظیم، اجر بہت بڑا، ہم ان کو بہت بڑا اجر دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور یقیناً ہم ہدایت دیتے ان کو صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو بندہ بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ پس یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم کہ جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا اور کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی، ان لوگوں کے ساتھی، اور یہ صحبت کتنی اچھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نا، تو فوت ہونے کے بعد وہ اللہ کے ساتھ جنت ملے گی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کو جو ہے جنت ملے گی۔ کتنا اچھا مقام ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی تھی، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند کرتے تھے۔ اور اس کے شان نزول کی ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور ہمیں مقام جو ملے گا وہ تو کم ہوگا، آپ کی شان، آپ کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، آپ کی صحبت اور رفاقت اور آپ کے دیدار سے تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ کیونکہ صحابہ کو اپنی جانوں کی فکر نہیں تھی اتنی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ کا چہرہ دیکھتے تھے، کئی دنوں کے بھوکے ہماری بھوک اتر جایا کرتی تھی، ہم پیاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ہماری پیاس اتر جایا کرتی تھی، کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے۔ تو صحابہ کرام نے یہ اپنے دل کی اس حالت اور کیفیت کا اظہار کیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کو تو اعلیٰ جنت ملے گی، ہم جنت مل بھی گئی تو درجہ تو کم ہوگا، آپ کے دیدار سے تو محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اس صحابہ کرام کو خوش کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی کہ جو بندہ بھی اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا، ہم جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گھر دیں گے، جہاں پر دیدار بھی ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اللہ کے پیغمبر اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول میں آپ سے نا یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے یہ سوال کریں کہ اللہ مجھے وہ جنت دے جس میں آپ کا میں ساتھی ہوں، آپ کی خدمت کرتا رہوں، یہ دنیا میں بھی آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو سجدے زیادہ کیا کر، نفل نماز زیادہ پڑھا کر، تو اللہ تجھے وہ جنت دیں گے جو جنت میرے قریب ہوگی، جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اور زیادہ نمازیں پڑھیں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، تاکہ ہمیں بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی اللہ تعالیٰ علم رکھنے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری پر زندہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، آپ کی رفاقت نصیب فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔